انسان اس سرزمین پر تقریباً 30 لاکھ برس سے آباد ہے، مگر اس طویل مدت میں اس نے کبھی اکیلے زندگی پسند نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی خاندان، قبیلے یا جمعیت سے ضرور وابستہ رہا۔ وہ تنہا بھی نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اکیلا آدمی نہ اپنی حفاظت کر سکتا تھا، نہ بال بچوں کی پرورش، نہ خوراک کا سامان فراہم کر سکتا تھا، بلکہ اس کو قدم قدم پر دوسروں کا تعاون درکار ہوتا تھا۔ دوسروں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ معاشرے کے اندر ہی اس کے شعور نے ترقی کی، اس نے اپنے وجود کو پہچانا اور اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لیا۔ انسان کی جو دریافتیں یا ایجادیں کی ہیں وہ بھی اجتماعی تھی، ان کی موجب بھی اجتماعی ضرورتیں تھیں، اور معاشرے کے سب افراد نے ان سے یکساں طور پر فائدہ اٹھایا۔ یہی سبب ہے کہ آج کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ زبان جو آدمی کی سب سے عظیم الشان اشتراکی تخلیق ہے، کس نے ایجاد کی، آگ کا استعمال کس نے دریافت کیا، تیر کمان اور پتھر کے آلات و اوزار کس نے بنائے، کھیتی باڑی، برتن سازی، پارچہ بانی، شاعری، مصوری اور رقص و موسیقی کا موجد کون ہے۔ ان میں سے کوئی ایک فن یا ہنر بھی کسی کی انفرادی تخلیق نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کے اجتماعی شعور، احساس اور تجربوں کی پیداوار ہے۔ قدیم معاشرے میں خواب و شکاریوں، مشیروں اور گلابانوں کا ہو، جس میں خوراک کا سامان قدرت سے براہ راست حاصل کیا جاتا ہے، یا کھیتی باڑی کرنے والوں کا، جس میں خوراک پیدا کی جاتی ہے۔ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں مل جل کر پیدا کرتے تھے اور پھر آپس میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ معاشرے کے اس دور کو عمرانیات کی اصطلاح میں ابتدائی کمیونزم کا دور کہتے ہیں۔ یہ دو لاکھ برس تک جاری رہا۔ ابتدائی کمیونزم کا زندہ مگر شاید سب سے پرانا نمونہ تاسادے کے لوگ ہیں۔ 100 افراد کا یہ گروہ جو حال ہی میں 1941 میں اتفاقاً دریافت ہوا، ریاست فلپائن کے جزیرہ مندانو کے پہاڑوں میں رہتا ہے۔ یہ پہاڑ گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں اور وہاں تک پہنچنا بہت دشوار ہے۔ اب سے 15 برس پہلے ذکر ہے کہ ایک روز دفالو نامی ایک چڑی مار کا گزر جنگل میں ہوا تو اس کو زمین پر جا بجا انسانوں کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ وہ ان نشانوں کے پیچھے ہو لیا اور ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ اس کو 3 ننگ دڑنگ آدمی دکھائی دیے، جنہوں نے اپنا آگا پیچھا پتے کی رسیوں سے ڈھک رکھا تھا۔ چڑی مار کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اس نے جب دوستانہ لہجے میں آواز دی تو وہ رک گئے۔ اسی طرح دنیا کو پہلی بار زمین کے سب سے قدیم باشندوں کا سراغ ملا۔ سادے ابھی تک پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں، جو 15,000 برس گزرے ختم ہو گیا۔ ان کی پناہ گاہ 50 فٹ چوڑا اور 30 فٹ گہرا ایک غار ہے۔ ناریل کا پھل اور بانس کی کونپلیں ان کی خوراک ہے۔ وہ لکڑی کے ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرتے ہیں اور پتھر کے ہتھوڑوں اور بانس کی چھوٹی چھوٹی چھریوں کے سوا ان کے پاس کوئی اوزار نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، مینڈک کو کیکڑے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور بھون کر کھا لیتے ہیں۔ وہ کھیتی باڑی کرنا بالکل نہیں جانتے، نہ مویشی پالتے ہیں۔ انہوں نے نمک، چاول، مکئی یا شکر کبھی نہیں چکھا۔ وہ تمباکو کے استعمال سے بھی واقف نہیں۔ وہ جزیرے میں رہتے ہیں مگر انہوں نے سمندر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بے حد سادہ، امن پسند لوگ ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی زبان بھی دشمن، جنگ، قتل اور بدی کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ وہ اچھائی اور حسن کے لیے ایک ہی لفظ معفیون استعمال کرتے ہیں۔ ان کا نہ تو کوئی مذہب ہے اور نہ وہ کوئی آرٹ جانتے ہیں۔ ان کے پاس لے دے کر بانس کا ایک باجا ہوتا ہے جس کا نام کوبنگ ہے، جو بربت سے ملتا جلتا ہے۔ وہ کئی خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر خاندان ماں باپ اور غیر شادی شدہ بچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ البتہ رہتے سب ایک ساتھ ہیں۔ وہ غذا کا سامان مل جل کر فراہم کرتے ہیں اور آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ان کے قبیلے کا کوئی سردار نہیں ہے، بلکہ کسی کام کا فیصلہ کرتے وقت ہر بالغ مرد اور عورت کو رائے دینے میں مساوی حق حاصل ہے۔ وہ چھوٹے قد کے تندرست لوگ ہیں اور ملیریا، دق اور دانت کی بیماریوں سے بالکل محفوظ ہیں۔ البتہ ان میں ہرنیاں اور گھیگے کے مریض نظر آتے ہیں۔ گزشتہ 3 سال میں ان میں فقط 1 اموات واقع ہوئی، اور وہ بھی حادثے سے۔ ان کی مشہور کہاوت ہے کہ آؤ ہم سب انسانوں کو ایک انسان کہیں۔ یہ خبر ہفت روزہ ٹائم نیو یارک 18 اکتوبر 1971 کو 30 جون 1975 عیسوی میں چھپی۔
किसी तरह एक पसमानदा कबीला सेमांग मलाया के पहाड़ी जंगलों में रहता है। ये लोग 20-20, 30-30 के झुंडों में एक दूसरे से बहुत फासले पर झोंपड़ियों में बांध हैं। हर ग्रोह दरअसल एक ख़ानदान है। सेमांग जंगली फलों फूलों और जड़ी बूटियों पर गुजर बसर करते हैं और बैत के टुकड़ों को रगड़कर आग पैदा करते हैं। तीर और कमान इनके वाद आले हैं जिनसे वो परिंदों, गिलहरियों और चूहों का शिकार करते हैं। वो अपने मुर्दों को दफन करते हैं या फिर दूर पहाड़ों पर फेंक देते हैं। इब्तदाई कम्युनिज्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले कई कबीले अमेरिका में भी हैं। मसलन एक कबीला प्यूत है जो लोग खैमों में रहते हैं और इनका ज़रिया माश शिकार है। शिकार में कबीले के तमाम तंदुरुस्त मर्द शरीक होते हैं और अगर कामयाबी हो जाए तो फिर सारा कबीला औरतों बच्चों समेत नाच गाकर फतह की खुशियाँ मनाता है। शिकार के वक्त उनकी औरतें सर पर हरन की खाल ओढ़कर जानवरों की सी आवाज़ें निकालती हैं और रस्मी गाने गाती हैं। एक और कबीला युकोत है जो कैलिफोर्निया में आबाद है। ये लोग अलग घरों में नहीं रहते बल्कि इनका घर एक बहुत बड़ा हाल होता है जिनमें 10-12 ख़ानदान एक साथ रहते हैं। शादी होने पर मर्द अपनी ससुराल में बस जाता है और बीवी के कबीले का रुकन बन जाता है। इनकी कुल तादाद 20,000 है। एक कबीला कनाडा और अमेरिका की सरहद पर रहता है। उसका नाम ब्लैक फुट है। शिकार उसका ज़रिया माश है। उसका कोई सरदार नहीं होता। अलबत्ता कबीले के जो अफराद ज़्यादा तंदुरुस्त या होशियार होते हैं उनकी बात आम तौर से मानी जाती है। ये लोग जंगली भैंसों और मुश्तरका तौर पर शिकार करते हैं। जंगली भैंसों का पता लगाने के बाद वो अपने एक माहिर शिकारी को भैंस की खाल पहनाते और भैंस का चेहरा उसके सर पर बांध देते हैं। वो जंगली भैंसों में घुस जाता है, उनको धीरे धीरे शिकारियों की तरफ ले आता है। इनफरादी शिकार की उनके वहाँ सख्त ममानत है। ये लोग भैंस की खाल से अपने लिए कपड़े, जूते, थैलियाँ और रस्सियाँ वगैरह बनाते हैं। वो खैमों में रहते हैं जो औरत की मलकियत होते हैं। ये खैमे शादी के वक्त लड़की को जहेज में दिए जाते हैं और उनको पूरा कबीला मिलकर तैयार करता है। ये लोग गोश्त पकाना नहीं जानते बल्कि इसको भून कर खाते हैं। जनूबी अमेरिका की रियासत कोलंबिया में मशेरों का कबीला है जो नोतका कहलाता है। ये लोग दरिया के किनारे आबाद हैं। उनके झोंपड़े भी बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनमें मुख्तलिफ ख़ानदान के तकरीबन 100 अफराद एक साथ रहते हैं। इस झोंपड़े को सब लोग मिलकर बनाते हैं और मछलियों का शिकार हर ख़ानदान में मसावी तकसीम हो जाता है। रूसी इनकलाब से पहले साइबेरिया में शिकारियों का एक कबीला था जिसको युकागेर कहते थे। उनकी गुजर बसर 12 सिंगों और मछलियों के शिकार पर होती थी। शिकार की तकसीम सबसे बूढ़े फर्द की बीवी के ज़ुम्मे होती थी जो हर खैमे की ज़रूरत का ख्याल करती थी। उनके खैमे, जाल और कश्तियाँ पूरे कबीले की मुश्तरका मलकियत थी। उनमें ज़ाती मलकियत, पोशाक और शिकारी आलात तक महदूद थी। रियासत नाइजीरिया में 2 कबीले योरोबा और बलोकी रहते हैं। उनकी तादाद 20 लाख के करीब है। ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, मवेशी पालते हैं और शिकार भी करते हैं। उनमें ज़मीन पूरे कबीले की मलकियत होती है, बेची या ख़रीदी नहीं जा सकती। खेती बाड़ी औरतें करती हैं और बर्तन भी वही बनाती हैं। अलबत्ता शिकार और मवेशियों की देखभाल मर्दों के ज़िम्मे होती है। उनके कबीले का सरदार ऑर्फेन कहलाता है। अगर उसकी तंदुरुस्ती ख़राब हो जाए तो वो खुदकुशी कर लेता है और अगर इसको सरदारी से बरतरफ करना हो तो कबीले के लोग उसका घेराव करके हकारत तमेज़ गाने गाते हैं, जहाँ तक वो तंग आकर खुदकुशी कर लेता है या बस्ती छोड़कर भाग जाता है। इब्तदाई कम्युनिज्म की बाक़ियात में एक मशहूर कौम एस्किमो है जो शुमाली कनाडा से फनलैंड तक बर्फ़ से ढके हुए मैदानों में रहती है। ये चंद के एक्सो कबीले एक दूसरे से सैकड़ों मील के फासले पर आबाद हैं, मगर उनकी जिस्मानी साख्त, ज़ुबान और तहजीब में हैरत अंगेज़ यकसानियत पाई जाती है। नस्ली एतबार से उनका ताल्लुक़ मंगोलों से है और इनकी आबादी 55,000 से ज़ायद नहीं है। एस्किमो की गुजर बसर सेल, मछली या बर्फ़ानी रीछ के शिकार पर है। वो गोश्त कच्चा खाते हैं, हालांकि उनको आग का इस्तेमाल। वो खाल के कपड़े पहनते हैं और खाल ही की छोलदारियों में या बर्फ़ के ज़मीन दोज घरों में रहते हैं। वो कुत्ते और बारहसिंगे पालते हैं। उनकी गाड़ियाँ बिन पहिए की चमड़े की बनी हुई होती हैं जिनको बारहसिंगे बर्फ़ पर घसीटते हैं। एस्किमो छोटे छोटे ग्रोहों में बटे हुए हैं। उनका कोई कारोबार, सरदार या सरगना नहीं होता।
البتہ لوگ ذہین اور تجربہ کار افراد کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں۔ شکار اور لاتے شکار، چھولداریاں، کتے اور باراسنگے، گاڑیاں اور کشتیاں سب پورے قبیلے کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہیں۔ فقط نجی استعمال کی چیزیں ذاتی ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے معاشرے میں خود غرضی اور لالچ کو سب سے بڑا عیب خیال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ امداد باہمی کے اس حد تک قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسروں سے تعاون کرنے سے انکار کر دے تو اس کو معاشرے کا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند دنیا کے ان خطوں میں ہے جہاں پتھر کے زمانے سے فولاد کے زمانے تک ہر عہد کے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص سماجی ارتقاء کی تاریخ مرتب کرنا چاہے تو اس کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گونڈ، بھیل، ہنتھال، کھاسی، مونگ، پھوندے غرض کے بے شمار ایسی ذاتیں مل جائیں گی جو قرون اولیٰ سے آگے نہیں بڑھیں۔ مثلاً ہم نے سرحد میں لوگوں کو غاروں میں رہتے اور چکماک پتھر سے آگ نکالتے دیکھا ہے، اور ایسے تو کئی قبیلے ہیں جو کھیتی باڑی نہیں کرتے بلکہ مچھلیاں پکڑتے ہیں یا مویشی پالتے ہیں اور پھل میوے کھا کر زندہ ہیں۔ اور ابھی نصف صدی بیشتر تک سرحد میں زمینیں 30 سال کے بعد قبیلے کے افراد میں مساوی تقسیم کر دی جاتی تھی۔ کئی سال ہوئے ہم علم الانسان کا ایک امریکی پروفیسر مری بلوچوں کے درمیان آ کر رہا تاکہ ان کے طرز معاشرت کا مطالعہ کرے۔ اس کا انتقال بلوچوں کی بستی میں ہوا مگر اس کے رفیقوں نے کام جاری رکھا اور 1966 میں مری بلوچوں کی سماجی تنظیم کے عنوان سے کتاب شائع کی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ گلہ بانی اور کھیتی باڑی مری بلوچوں کے پیشے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو یہ لوگ بالکل خانہ بدوش تھے لیکن اب جا بجا گاؤں میں آباد ہو گئے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ قبیلے کے ہر فرد کو چراگاہوں، کنووں اور چشموں پر مساوی حق حاصل ہے۔ زمین پورے خاندان کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے اور بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں جن میں زمین پورے قبیلے کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے۔ جہاں ایسا نہیں ہے وہاں بھی زمین پر 15-20 برس کے بعد مرداسری کے اصول پر برابر بانٹ دی جاتی ہے، یعنی ہر مرد کو خواہ وہ بٹوارے کے ایک دن پہلے پیدا ہوا ہو یا بٹوارے کے ایک دن بعد مر جائے مساوی حصہ ملتا ہے۔ خانہ بدوشوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان کو پوندا اور ان کے کیمپ کو حلق کہتے ہیں جو 8-10 چھولداریوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حلق کے سربراہ کو حلق واجہ اور اس کی بیوی کو واجہ کہتے ہیں۔ ہر حلق میں ایک چھولداری مہمانوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے جس کو املاک کہتے ہیں۔ ان کے معاشرے کی اس اساس شرکت پر ہے۔ شرکت کے معنی املاک کی مشترکہ ملکیت ہے۔ یہ شرکت مویشیوں کے گلہ اور زرعی پیداوار کی مشترکہ ملکیت کے مختلف مدار۔ لوگ فصلوں اور جانوروں کی فروخت کی آمدنی بھی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ افراد کی محنت کی پیداوار اور مویشی مشترک ہوتے ہیں، چولہا مشترک ہوتا ہے، مہمان خانہ مشترک ہوتا ہے اور دسترخوان بھی مشترک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پورا گروہ ایک وسیع گھرانہ بن جاتا ہے۔ مری بلوچوں کی اس قدیم اشتراکی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے کہ گلہ بانی، زراعت اور نقل مکانی کے تقاضے باہمی تعاون ہی سے پورے ہو سکتے ہیں اور یہی ضرورت ان کو اپنی اجتماعی زندگی میں وسعت دینے پر مجبور کرتی ہے۔ ابتدائی کمیونزم کی ان مثالوں سے کئی عہد زرعی کی شناخت گزر جانے کا ماتم مقصود نہ تھا بلکہ یہ بتانا تھا کہ اشیاء زیست کو مل کر پیدا کرنا اور پھر حسب ضرورت آپس میں بانٹ لینا کوئی نیا عجوبہ نہیں ہے۔ در حقیقت انسان کی سماجی زندگی کی ابتدا اسی ڈھنگ سے ہوئی تھی اور وہ لاکھوں برس تک اسی ڈگر پر چلتا رہا۔ بس ذرائع پیداوار کی ذاتی ملکیت کوئی ابدی، اٹل یا مقدس قانون حیات نہیں ہے بلکہ اس کا رواج بھی سماجی ضرورتوں کے تحت معاشرتی ارتقاء کے مخصوص دور میں شروع ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ ابتدائی کمیونزم میں تقسیم کار کی گنجائش بہت محدود تھی۔ تقسیم کار کی کمی کے باعث پیداوار میں اضافہ ممکن نہیں تھا اور نہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی احتیاطیں۔ سماجی ترقی کے تقاضوں نے تقسیم کار کی طرح ڈالی اور تقسیم کار کے ثواب سے ذاتی ملکیت نے جنم لیا۔ ابتدائی کمیونسٹ معاشرے میں جو تضاد نمودار ہوا اس کا واحد حل یہی تھا کہ ذرائع پیداوار ذاتی ملکیت میں تبدیل ہو جائیں، مگر ذاتی ملکیت کے اندر اب تضادات اتنے گہرے اور شدید ہو گئے ہیں کہ معاشرے کو نئے سوشلسٹ خطوط پر قائم کیے بغیر انسان نہ ان داخلی تضادات کو دور کر سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے۔